شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں اور وہ مرنے لگے تو ایک کو بلایا، کہا بھائی میرا کیا کرو گے، میں تو مر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا تو مر جائے گا تو میں پرایا ہو جاؤں گا۔ تو دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا، کہا موت تک تیرا علاج کروں گا، مر جائے گا تو قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تیسرے بھائی سے پوچھا کہ تو کیا کرے گا، انہوں نے کہا میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری قبر میں تیرے حشر میں جنت تک تیرا ساتھ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ جو آگے تک ساتھ دے گا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلا بھائی مال ہے جو موت پر پرایا ہو گیا، دوسرا بھائی اولاد رشتہ دار ہیں جو قبر پر جا کر وہاں سے واپس آئے اور پرائے ہو گئے۔ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں قبر کی مٹی کو اٹھا کر مجمع کے اوپر پھینکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ، تم نے اسے بلا دیا ہے، یہ بھی تمہیں بلا دے گا۔ 3 دن کے بعد سارے ماتم خوشی میں بدل جاتے ہیں کہ کوئی آیا تھا چلا بھی گیا اور نام بھی مٹ گیا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن قرظ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت ہو تو میں ایک شعر کہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شعر کہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں۔ اجازت ہوئی۔ اگلے دن تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا بھائی سنو عبداللہ کیا کہتا ہے۔ تو عبداللہ کھڑے ہوئے اور یہ کہا میں میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرے رشتہ دار، میرا پیسہ اور میرا عمل، اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو مر رہا ہے اور وہ تینوں کو بلاتا ہے بھائی اللہ کے واسطے میری مدد کرو، جدائی کی طویل گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، تنہائی کا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کرو۔ تو پہلا بھائی بولا بھائی میں تیرا بہت بڑا گہرا دوست ہوں، جب موت آئے گی تو پھر تیرے کفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ابھی تیرے کفن کے لیے بعد میں تدبیریں سوچی جائیں گی، پر میرے اوپر لوگ پہلے ٹوٹ پڑیں گے، لہٰذا اگر مجھ سے نفع اٹھانا ہے، اگر میرے دوست مجھ سے نفع اٹھانا ہے تو میرے اوپر رحم نہ رکھنا، مجھے خرچ کر دے اور اس موت سے پہلے کچھ نیکی آگے بھیج دے۔ میں موت کے بعد تیرا نہیں ہوں، تیری قبر میں تیرے دفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہ تو آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ اب دوسرا بھائی بولا اچھا بھائی تو کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ پھر میرا وہ بھائی بولا جس کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے، جس کے لیے میں نے بڑے دکھ جیرے، وہ کہنے لگا اور جس میں سب پر ترجیح دیتا تھا، جس کے لیے میں نے کتنے مشقت کے راستے طے کیے، وہ کیا بولا جو اپنے رشتہ دار ہیں کہ میں موت تک آپ کا ساتھی نہیں ہوں، میں آپ کے علاج کا بھی ساتھی ہوں اور آپ کی قبر تک کا بھی ساتھی ہوں، یعنی میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کے لیے بہتر ڈاکٹر مہیا کروں گا، آپ کے لیے سارے سہولیات کے اسباب پیدا کروں گا، لیکن موت کے درد سے میں نہیں لڑ سکتا۔ جب آپ مر جائیں گے تو میں گریبان چاک کر دوں گا اور بال کھول دوں گا اور زور زور سے شور مچاؤں گا، واویلا کروں گا۔ جو لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے میں کہوں گا ایسا تھا میرا باپ، ایسی تھی میری ماں، ایسا تھا میرا خاوند، ایسی تھی میری بیوی، ایسا تھا میرا بچہ، میں صرف تمہاری تعریفیں کر سکتا ہوں اور کیا کروں گا۔ تیسرا بھائی بولا میں نہیں ایسا کہ یہ کہ موت تک چلے جائیں، تو کیسا ہے؟ جنازے کے ساتھ بھی چلوں گا، کندھا بھی دوں گا۔ کہا ہاں پھر کیا ہوگا؟ اور تجھے قبر میں لے جاؤں گا جو آپ کا ٹھکانہ ہے، جہاں آپ نے رہنا ہے، اور وہاں آپ پر مٹی ڈال کے میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اور بھی بڑے کام ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا،
तेरी कब्र का निशान भी मिट जाएगा। फिर ऐसा वक्त आएगा कि कभी लगा ही नहीं कि हम कभी मिल बैठे थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई का इंतकाल हुआ तो हजरत आयशा ने 2 शेर पढ़े। जजीमा में एक बादशाह गुजरा है, उसके 2 वजीर थे। बड़ा लंबा अरसा उनकी वजारत चली, 30-40 बरस तो ऐसा हो गया था कि जैसे जुदा ही नहीं होंगे। फिर इनमें से एक मर गया तो उस पर उसके दूसरे ने शेर कहे तो उसने इन 2 शेरों को पढ़ा। मैं और मेरा भाई अब्दुर्रहमान ऐसे थे जैसे जजीमा बादशाह के 2 वजीर, जिन्हें कहा जाता था कि कभी जुदा ही ना होंगे, लेकिन जब वो जुदा हुए तो ऐसे लगा कि कभी मिल बैठे ही नहीं। जिसने रातों को जाग कर अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया और अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया, अपनी ख्वाहिशात के जनाजे निकाल कर औलाद के लिए क्या क्या जमा करके गया। इन्हें यह भी पता नहीं कि हमारे बाप की कब्र कहाँ है। तो तीसरा भाई बोला, ए मेरे भाई, मैं इन 2 जैसा नहीं हूँ कि पैसा तो मौत पर साथ छोड़ जाए और रिश्तेदार कब्र तक जाएं और वापस आ जाएं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। जब तेरे मौत के जलजले शुरू हो जाएंगे तो मैं इन जलजलों को कम करने में तेरी मदद करूंगा। जब तू कब्र में आएगा तो मैं तेरा इस्तकबाल करूंगा, और जब कब्र के फरिश्ते सवाल को आएंगे तो मैं उनके दरमियान में आड़े आ जाऊंगा और तेरी तरफ से मैं दिफा करूंगा और उनको तेरे करीब नहीं आने दूंगा जो जमीन को चीरते हुए आते हैं और उनकी आंखों से शरारे निकलते हैं। हाथों में एक कर्ज होता है जिसे सारी दुनिया मिल के उठा नहीं सकती। तब मैं तेरा साथी बनूंगा, मैं झगड़ा करके तेरी तरफ से जवाब दूंगा।